کہا جاتا ہے کہ صالح مدین کی طرف دمشق میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو پکڑ کر مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن ان سے پکڑا نہ جا سکا۔ یہ بے زبان جانور بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک چٹان میں گھس کر غائب ہو گیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آیا؟ اس اونٹنی کو مارنے والے لوگ کون تھے اور اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے اس اہم حصے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں نئے انسان دوبارہ بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیب اور شہروں کی بنیادیں پڑ رہی تھیں اور لوگ قبائل میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقہ جات میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ قوم سمود کے لوگ بہت مضبوط، لمبے قد اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ پہاڑ تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ شاندار عمارتیں ان علاقوں میں بھی موجود تھیں جو پتھروں سے تراشی گئی تھیں۔ ان علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی بے مثال عمارتیں تھیں۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، زرعی کھیتوں کھلیانوں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ وہ فحاشی اور بے حیائی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی رقص، گانے، لذت اور شراب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سب سے بڑے جرم اور گناہ میں ملوث ہو گئے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے پہاڑوں سے پتھر تراش کر بت بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائیں اور اپنے استبل میں نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور اللہ کے منکر ہو گئے۔ اس لیے اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا جو کہ خود اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک پاکیزہ اور شریف آدمی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یاد دلائیں اور فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا۔ بے شک میرا خدا بہت قریب ہے اور وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس پر قوم سمود آپ کے خلاف ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کے بارے میں ہمارے بزرگ پوچھتے آ رہے ہیں اور جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا۔ صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند مفلس اور غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ قوم کے لوگوں کو یہ بات گراں گزری کہ اب یہ مفلس لوگ صالح کے دین کی پیروی کریں گے اور ہمارے سامنے ہمارے بتوں کا انکار کریں گے۔ چنانچہ اس جماعت کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سرداران نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکالو جو ہمیں دودھ بھی دے اور بچے بھی دے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے خشوع و خضوع سے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور کچھ ہی دیر میں چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ معاملہ ان کے چند ساتھیوں کے سامنے آیا لیکن اکثر سردار اپنی ہی ہٹ ڈرمی پر ڈٹے رہے اور اسے جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ اس اونٹنی نے اپنی عمر کے بچے کو بھی جنم دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تکلیف نہ دو اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اسے کسی بری نیت سے مت چھونا، اسے مت مارنا اور نہ ہی اسے ہکلانا، ورنہ تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ یہ اونٹنی قوم سمود کی وادیوں میں رہنے لگی، اور جب وہ پانی پینے آتی تو اس دن پورے تالاب کا پانی پی لیتی، اور دوسرے دن لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے جس دن وہ پانی نہیں پیتی تھی۔ اونٹنی کا دودھ اتنا ہو جاتا کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا، تو چند دن تو لوگوں نے برداشت کیا کہ ایک دن تالاب کا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع ابن دہر اور کدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر لینا۔ چنانچہ کدار بن سالف جو بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور زانی عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن کچھ افراد اونٹنی کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی پاس آئی تو ایک آدمی نے تیر مارا جو کہ اونٹنی کی ٹانگ میں جا کر لگا، لہٰذا لوگ آگے بڑھے اور اونٹنی کو تلواروں کے وار سے مار ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا تم لوگ 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور کچھ اس طرح ہوا کہ پہلے ایک خوفناک آواز آئی، پھر زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی اونٹھا گر کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم زلزلوں سے تباہ ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور وہ بستی چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو اسی کنویں کا پانی استعمال کرنا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جن لوگوں پر عذاب آیا ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جانا، مجھے ڈر ہے کہ پھر تمہیں وہی عذاب بھگتنا پڑے جو انہیں بھگتنا پڑا۔